اوقات کو ضائع کرنے والا، اور جتنا ایمان کی حلاوت کو ختم کرنے والا، اور جتنا فرشتوں کی آمد کو روکنے والا یہ موبائل ہے، خدا کی قسم اس سے بڑا فحش دنیا میں اب تک کوئی پیدا نہیں ہوا تھا، اس سے بڑا شیطان دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ یہ 100 شیطانوں کا ایک شیطان ہے جسے جماعت میں ساتھی لے کر پھرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بیانات ٹیپ کر کے پہنچا رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ دین کی خدمت نہیں کر رہے، دین کے ساتھ کھیل کر رہے ہیں، یہ دین کے ساتھ کھیل کر رہے ہیں، یہ خیانت ہے، یہ دین کے ساتھ کھیل کرنا ہے کہ آوازیں ٹیپ کر کے پہنچانا اور سمجھتے ہیں کہ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ مجھے تعجب ان لوگوں پر جو بیانات ٹیپ کر کے پھیلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ خدمت نہیں ہے، یہ خدمت نہیں ہے، بلکہ دین کی باتوں کو لے کر خود پھرو، یہ دین کی خدمت ہے۔ نشر و اشاعت کرنا اور آوازیں منتقل کرنا یہ تو رواجی چیزیں ہیں، ان سے ہدایت کے ملنے کا، تربیت کا اور علم کے پھیلنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ یہ تو دھوکہ لگائے زمانے کے لوگوں کو کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میں کل بھی عرض کیا تھا، میں نے نماز جیسا محدود وقت کا عمل، اسلام کا رکن فریضہ نماز، اس کے لیے جمع کرنے کے واسطے اگر ڈھول اور سارنگی اور آگ جلا کر لوگوں کو جمع کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ بھائی یہودیوں کا طریقہ ہے، نصارہ کا طریقہ ہے، مجوس کا طریقہ ہے، ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس پر آواز دے کر لوگوں کو نماز کے لیے جمع کریں۔ تم جا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلا کر لاؤ۔ اور اس زمانے کے لوگ ان حالات کو جو محض فحش سے اور گند سے بھرے ہوئے ہیں، انہیں دین کی اشاعت کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور اس کے کرنے کو دین کی خدمت سمجھتے ہیں کہ ہم خدمت کر رہے ہیں، کہ آپ کی بات وہاں پہنچا رہے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں سے بالکل اتفاق نہیں ہے اور ان لوگوں کے اس کام سے بالکل خوشی نہیں ہے جو دین کی باتوں کو ٹیپ کر کے پھیلاتے ہیں۔ یہ طریقہ نہ اسلام کا ہے، نہ سنت کا ہے، نہ یہ دعوت کا مزاج ہے۔ ہمارے جیسے کہ ملفوظات میں ہے کہ ہمیشہ اس کام کو آلات اور رواجی شکلوں سے، اخبار اور رسائل سے اس کام کو بچانا ہے، کیونکہ اس کام کا مقصد احیاء سنت ہے اور یہ چیز خلاف سنت ہے۔ بس سب بات ہے، لا یعنی باتیں ہرگز نہ کیجو۔ احد کے میدان میں صحابی شہید کیے گئے، احد کے میدان میں صحابی شہید کیے گئے اور ان کی لاش کو وہاں سے اٹھا کر ان کے گھر پہنچایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ان کے گھر اور آپ نے ان کے گھر والوں کو تسلی دی۔ ان کی والدہ بیٹھی ہوئی تھی لاش کے پاس، ان کے چہرے سے مٹی پہنچتے ہوئے کہنے لگی، میرے بیٹے تمہیں جنت مبارک ہو، تمہیں جنت مبارک ہو۔ آپ نے ہمارے ان کی والدہ سے، تم نے اس کو کیسے جنتی کہہ دیا؟ تمہیں کیا معلوم کہ اس نے اللہ کے راستے میں نکل کر بیکار بات کی ہو؟ ذرا اندازہ تو کریں ہم۔ تعلیم ہو گئی، اب بیٹھے ہیں، دکان میں کسی چھوڑ کر آئے تھے، کھیت کا کیا حال ہے؟ تم گھر میں کسی چھوڑ کر آئے، گھر والی کا کیا حال ہے؟ گھر کی باتیں شروع ہو گئی۔ اور وہاں احد کے میدان میں جبکہ شہید کے خون کا قطرہ پہنچتا نہیں زمین پر، اس سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ شہداء احد کے اور صحابی، اور آپ کیا فرمائیں کی والدہ سے؟ تم نے اس کو کیسے جنتی کہہ دیا؟ تمہیں کیا معلوم اس نے 2 کام اللہ کے راستے میں نکل کر کیے ہوں، ایک لا یعنی باتیں کی ہوں، یا دوسرا کام یہ کہ کوئی لوٹا، کوئی چادر، کوئی لاٹھی، کوئی ضرورت کی چیز کسی کو دینے سے انکار کر دیا ہو جس کے دینے میں اس کا کوئی نقصان نہیں تھا۔ یہ بھی فرمایا ساتھ میں۔ ساتھی کہتے ہیں میرا لوٹا ہے تو میری چادر ہے، فرمایا کوئی چیز اپنے بھائی کو دینے سے روک لی ہو جس کے دینے میں اس کا کوئی نقصان نہیں تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ لا یعنی باتیں نہ ہوں، اس طرح ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے میں وقار، سنجیدگی، اپنے امیر کو پہچاننا، امیر کی اطاعت کے ساتھ چلنا، چلنے میں بھی خاص طور پر بازاروں کے ماحول سے گزریں تو کلمہ پڑھتے ہوئے غیروں کے معابد پر گزر ہو، غیروں کے معابد پر گزر ہو تو لازم ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد یحیی ویمیت وحی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھتے ہوئے گزرنا چاہیے، ورنہ والی ایسا فرماتے تھے کہ ایسے مواقع پر ایمان کے سلب ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہم میں تو احساس ہی نہیں ہے کہ کہاں اس کلمے کا پڑھنا زیادہ ضروری ہے۔
جی ہاں، غیروں کے معابد پر گزرتے ہوئے میں تم سب سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کلمے کے پڑھنے کا اہتمام نہیں کرو گے تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ شیطان ایسے موقعوں پر ایسے وساوس دل میں پیدا کرتا ہے جس سے نعوذ باللہ، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، آدمی کا دل جو ہے باطل کی طرف یا کفر کی طرف مائل ہونے لگے۔ اس کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ اس طرح ہمیں چاہیے کہ جماعت میں مجتمع ہو کر چلیں اور وقار سے چلیں۔ ہمارا سفر اول تو جہاں تک ہو سکے پیدل چلیں۔ اللہ کے راستے کا پیدل چلنا جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ صحابہ نے میں اعلان کیا ہے اس کا، صحابہ نے اس کا اعلان کیا ہے کہ اللہ کے راستے پیدل چلنا جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ صحابہ سب سواری سے نیچے اتر گئے، اور دن سے زیادہ صحابہ پیدل چلنے والے کبھی دیکھے نہیں گئے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے، حضرت ابوبکر حضرت اسامہ کو روانہ کرنے کے لیے مدینے سے نکلے۔ یہ بات سب کے ذہن میں رہے۔ ہماری جماعتوں کی نقل و حرکت کا مقصد اور ان جماعتوں کی نقل و حرکت پر جتنے وعدے ہیں اور ان پر جتنے اجر، جتنے اجور ان پر ہیں، خدا کی قسم یہ سارا کام صحابہ کرام کے کام کے عین مشابہ ہے، عین مشابہ ہے، کام ہی وہی ہے، کام ہی وہی ہے۔ اس لیے کہ اعلاء کلمۃ اللہ، احیاء دین، یہ اس کام کا اصل مقصد ہے۔ حضرت اسامہ نے عرض کیا، مومنین یہ تو آپ سوار ہو جائیں ورنہ میں نیچے اترتا ہوں۔ حضرت بکر نے فرمایا، اسامہ نہ تم نیچے اترو گے نہ میں سوار ہوں گا۔ اور کیا نقصان ہے ابو بکر کا کہ اگر تمہاری جماعت کو بستی سے باہر تک روانہ کرنے میں مجھے ہر قدم پر 700 نیکیاں ملیں اور 700 درجے بلند ہوں اور 700 گناہ معاف ہوں۔ پھر فرمایا کہ میں نے فرما دیا سنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو جماعت کو رخصت کرنے کے لیے بھی باہر تک جائے گا بستی کے، اس کو ہر قدم پر 700 نیکیاں ملیں گی، ہر قدم پر 700 گناہ معاف ہوں گے، اور ہر قدم پر اس کو کہ 700 درجے بلند ہوں گے۔ پھر جب رخصت کرنے والے کے لیے اجر ہے تو نکلنے والے کے لیے کیا اجر ہوگا؟ اللہ کے راستے کا غبار، جنت کا دھواں ایک پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں ایک پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتے، بلکہ حدیث میں فرمایا اللہ کے راستے کا غبار جو پیدل چلنے سے اڑے وہ جنت میں جنت کو حسن کو بڑھانے کے لیے بطور پاؤڈر کے استعمال کیا جائے گا۔ یہ بھی صحیح حدیث میں ہے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں وفات پا جائے، اللہ کا بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ ہماری جماعتیں ملکوں میں جا کر وفات پا رہی ہیں، وہاں دفن ہو رہی ہیں۔ یہ دین کی حیات کا سب سے بنیادی ذریعہ ہے۔ میں تو خوشخبری دیتا ہوں ان خاندانوں کو